السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جہانگیر مصطفی پروگرام رمضان المبارک میں خوش آمدید۔ آج کے میرے مہمان دیوکار حضرت علامہ اویس چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ میرے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آج 13 رمضان المبارک ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی حوالے سے ناظرین سے آپ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نہایت ہی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے محبتوں برے لہجے میں ہمیں یہاں پر دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا یہاں پر بلانا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیں، آج 13 رمضان المبارک کی پر نور ساتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ہر ایک دن ہمارے لیے برکتوں کا حامل بنا دے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اس کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کا ہر ایک دن ایک دوسرے دن سے بڑھ کر کے ہمارے لیے برکتوں کا حامل ہے۔ واہ واہ۔ میں نے امام شارانی کا قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پورا سال تمہیں اللہ تعالیٰ ذوق بندگی نصیب فرماتا رہے، تو اگر تم پورا سال ذوق بندگی نصیب فرمانا چاہتے ہو تو امام شارانی لکھتے ہیں کہ ان 30 دنوں کا کورس کر کے دیکھ لو۔ ان 30 دنوں کے کورس سے تمہیں یہ میسر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ باقی 11 ماہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذوق بندگی نصیب فرما دے گا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات، صرف ان 30 دنوں کا کورس، اپنے دل کو، اپنی نفسانی خواہشات کو ہر برے کام سے بچا کر کے رکھنا۔ اس سے ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے سارا سال ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دیتا رہے گا، اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کا۔ لیکن آج بد نصیبی یہ ہوئی کہ خواہشات دنیا کی اسیری نے اور ہوائے نفس کے دباؤ نے آج ہماری نوجوان نسل کو روزے جیسی محروم کر دیا ہے، روز جیسی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ گلی بازاروں میں جا کر کے دیکھ لیں، آج سے 10 سال قبل ہمیں یہ مظاہر کبھی نظر نہیں آتے تھے کہ ایک نوجوان شخص، ہٹا کٹا شخص گلی بازار میں کھڑے ہو کر کے ڈرنک نوش کر رہا ہے۔ آج میں یہاں سے آ رہا تھا تو میں نے کتنے لوگ ایسے دیکھے کہ جو ڈرنک نوش کر رہے تھے، نوجوان ہٹا کٹا روزہ رکھنے کی اس کے اندر استطاعت ہے، پھر بھی اس کو شرم حیا نہیں آتی۔ لیکن ہم دیکھیں، یہ خواہشات دنیا کی اسیری نے ہمارے سے یہ رمضان المبارک کی، یہ روزے کی بھرپور نعمت چھین لی ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر جیب پیسوں سے معمور ہو اور فریج کے اندر مرغن غذائیں موجود ہوں تو پھر کیوں نہ لذت کام و دہن کا اہتمام کیا جائے، تو پھر کیوں بھوک کو برداشت کیا جائے۔ دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نعمت عطا کرتا ہے، اور وہ نعمت کون سی عطا کرتا ہے؟ اگر آپ نے صوفیاء کی زندگی کو پڑھا ہو تو آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، وہ لوگ مراقبے میں بیٹھ جاتے، مراقبہ کر کے اپنے اندر یہ بات اتارے رکھتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مراقبے کے ساتھ ان کو یہ چیز میسر آتی تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہی چیز اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے اپنے بندوں کے اوپر بارش کی طرح برسا دیتا ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم نے روزہ رکھا، ہمارے سامنے تازہ مشروب موجود ہے، مرغن غذائیں موجود ہے، ہم اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دروازہ مقفل ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم مرغن غذاؤں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا جب ہم رشوت لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ کیا جب ہماری نظریں آوارہ ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری سوچیں بہک رہی ہوتی، ہمارے خیالات بھٹک رہے ہوتے ہیں، کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ صرف رمضان کے اندر دیکھتا ہے کہ اللہ رمضان کے باہر نہیں دیکھتا؟ جو اللہ رمضان میں بھی دیکھتا ہے وہ اللہ رمضان کے باہر بھی دیکھتا ہے۔ تو جس
طرح ہمیں یہ تقوی کا نور رمضان المبارک میں میسر آیا تھا، تو کوشش کریں اسی نور کو پختہ کر کے، اسی نور کو پختہ کر کے رمضان المبارک کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان میں ہم مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی چاند رات آتی ہے ہماری وہی روٹین، پرانی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس ہمیں دے رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہمیں دے رہا ہے؟ صرف ہم یہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں کہ اس کا جو حقیقی مقصد تھا کیا ہمیں وہ میسر آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا؟ اگر نہیں آ رہا تو ہم اپنے زندگی کے اندر، اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے اور ہم اس نعمت کو اس مالک کی شکر گزاری کے اندر گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑا خوبصورت آپ بیان فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب جب ریکارڈنگ سے پہلے میں آیا نا، ایک بندہ مجھے ملا، کہنے لگا یار یہ کتنی تعظیم کر رہے ہیں، کتنی محبت روزے کے ساتھ کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ جگہ جگہ پہ لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ ان کو توفیق اور حیا نصیب فرمائے، یہ بہت زیادتی ہے اور ظلم ہے یہ۔ اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ میں حدیث مبارکہ ذہن میں آ گئی، مختصر وقت میں سنانا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو استطاعت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، فرض روزہ نہیں بلکہ نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے، دوسرے ہر برے کام سے بچا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر بندہ 100 سال کے نفلی روزے رکھ لے، ایک فرض روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں پر فرض روزے کا اجر بیان نہیں کیا گیا، نفلی روزے کا اجر بیان فرمایا گیا۔ فرمایا کہ ایک مثال بیان کی، اگر ایک کوا پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی پرواز کرنے لگ گیا، پرواز کے دوران ہی اس کوے کے اوپر جوانی آئی، جوانی کے بعد پرواز کے اندر ہی وہ کوا بوڑھا ہوا، بوڑھا ہونے کے بعد وہ کوا مر گیا اور زمین پر گر گیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کوے کی مثال کیوں بیان فرمائی کہ جتنے بھی پرندے ہیں اس وقت کائنات کے اوپر، اگر کسی پرندے کو سب سے لمبی عمر دی گئی ہے تو وہ کوے کو دی گئی ہے۔ کوے کی سب سے لمبی عمر پرندوں میں سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر کوئی کوا پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی پرواز کی، پرواز کے دوران ہی جوان ہوا، جوانی کے بعد اس کے اوپر بڑھاپا آیا، بڑھاپے کے بعد وہ کوا مر گیا، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا اس کوے نے سفر طے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یہ نفلی روزے کا اجر ہے، اور جو فرض روزہ رکھتا ہے، اور آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم فرضوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا اجر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس روزے میں، فرمایا نا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جزا ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کے بعد میرے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جناب اسلم چشتی صاحب ہوں گے، انشاءاللہ چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں۔ پروگرام رمضان المبارک میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ ثنا خان رسول جناب زین اسلم مصطفی صاحب ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں،
سے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کے نام کی آہٹ سے چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کے نام کی آہٹ سے چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ میرے سب اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ میرے سب اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ مظفر وارثی صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے بڑے خوبصورت انداز سے، میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔